الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المؤمنین، امام العادلین، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے بہت بڑے فقیہ تھے، مجتہد تھے، عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا آپ کے علم، آپ کے فضل کی شہادت دی ہے۔ آئیے آج سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین جو ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے کچھ خدمات دین جو ہے اس کے بارے میں سماعت فرماتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو حضرت عمر کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سرکار کی گواہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو حضرت عمر کی زبان پر اور دل میں رکھ دیا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پی لیا، یہاں تک کہ سیرابی میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی تعبیر علم ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان نشان ترمذی شریف کے حدیث پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد امور میں اولیت یعنی پہل کا شرف حاصل ہے۔ نمبر 1، اعلانیہ ہجرت فرمائی آپ نے۔ نمبر 2، امیر المؤمنین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ نمبر 3، ہجری تاریخ کا آغاز کیا۔ یہ جو ہم محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، اس کی جو تاریخ یعنی کہ 1442 ہجری چل رہا ہے نا، اس کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اسی طرح نماز تراویح کی باجماعت بھی آپ نے رائج کی۔ آپ نے جب دیکھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کیوں نہ ایسا ہو کہ یہ ایک جماعت کے ساتھ ہی نماز باجماعت کرائی جائے، تو آپ نے فرمایا یہ بہت اچھی بدعت ہے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو جمع کرنے کا بھی آپ نے مشورہ دیا، یہ آپ کی خاصیت تھی۔ اسی طرح بوڑھے اور نادار ذمیوں سے جزیہ، یہ جو ٹیکس آپ نے ختم کر دیا تھا، بوڑھے اور نادار جو تھے نا ان سے۔ اسی طرح ہر شخص کے لیے اسلامی فوج میں بھرتی کو لازمی قرار دیا، یہ بھی آپ کے دور میں ہوا۔ راتوں کو لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے نا آپ دورہ کرتے تھے، پھرتے تھے، گشت کا سلسلہ شروع کیا آپ نے۔ اسی طرح مجاہدین کے ناموں اور وظائف کے لیے رجسٹر مرتب کیے آپ نے۔ اسی طرح نئے شہر بسائے تاکہ بڑے شہروں کی طرف آبادی کا بہاؤ کم ہو۔ راستوں میں مسافر خانے اور شہروں میں مہمان خانے تعمیر کرائے۔ آپ نے جیل خانہ، پولیس کا محکمہ اور فوجی چھاؤنیوں کو قائم کیا آپ نے۔ یہ مردم شماری کی تاکہ آبادی کے تناسب سے منصوبہ بندی کی جا سکے اور وسائل کی تقسیم ہو۔ یہ آپ کے
ایسے کام ہیں جو آپ نے سٹارٹ کیے، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے ذریعے سے یہ کام شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عقل، شعور، اتنا فہم دیا ہوا تھا۔ آپ اپنے مقرر کردہ عمال کو تھوڑے عرصے کے بعد تنبیہ اور نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ جن کو کوئی عہدہ دیتے تو ان کو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے اپنے عمال کو تم پر اس لیے مقرر نہیں کیا کہ وہ تم پر ظلم کریں، تمہارے مال چھین لیں، میں نے انہیں اس غرض سے تم پر مقرر کیا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دے اور تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائے، اس لیے تم پر مقرر کیا ان کو۔ تو لہٰذا جس شخص کے ساتھ اس کے برعکس سلوک کیا جائے تو وہ فوراً مجھے اطلاع کرے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، میں ضرور انصاف کروں گا اور ظالموں سے قصاص لوں گا۔ جب یہ سنا نا تو یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ امیر المؤمنین، آپ اپنی اس بات پر غور فرمائیں، جسے آپ عامل بنائیں گے وہ مسلمانوں میں سے ہی ہوگا۔ اگر اس نے رعایا میں سے کسی کی تادیب کی تو کیا آپ اس سے قصاص لیں گے؟ فرمایا ہاں، خدا کی قسم میں اس سے ضرور قصاص لوں گا۔ آپ فرماتے آگاہ ہو جاؤ، کسی مسلمان کو نہ مارنا، کسی مسلمان کی تذلیل نہ کرنا، انہیں فتنے میں مبتلا نہ کرنا، انہیں سرحدوں پر جمع کر کے نہ رکھنا کہ تم انہیں ان کی بیوی بچوں کے پاس واپس لوٹنے سے روکو، انہیں ان کے حقوق پہ ہم ادا کرتے رہنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال کی کڑی نگرانی کرتے تھے، جس کو آپ نے عہدہ دیا اس کی نگرانی بھی کرتے تھے اور ان کا احتساب کرتے رہتے تھے۔ جب کسی شخص کو عامل مقرر کرتے، گورنر مقرر کرتے تو اس سے 4 باتوں پر حلف لیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے گھوڑے پر سوار نہ ہونا، لباس فاخرانہ نہ پہننا، عمدہ اور اعلیٰ کھانے نہ کھانا، اپنے دروازوں کو بند نہ رکھنا اور دربان مقرر نہ کرنا کہ لوگ اپنی حاجتوں کے لیے نہ آ سکیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے، ایک طرف سے آواز آئی، عمر کیا عمال کے لیے کچھ اصول و ضوابط مقرر کر کے تم اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا سکتے ہو؟ تمہیں خبر ہے کہ مصر کے عامل عیاض بن غنم باریک کپڑے پہنتا ہے، اس کے دروازے پر دربان مقرر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آپ نے محمد بن مسلمہ کو بلایا اور کہا عیاض کو جہاں پاؤ ساتھ لے آؤ۔ محمد بن مسلمہ نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو واقعی دروازے پر دربان تھا اور عیاض باریک کپڑے کی قمیص پہنے بیٹھے تھے۔ اسی حالت میں انہیں ساتھ لے کر مدینہ طیبہ آئے۔ حضرت عمر نے وہ قمیص اتروا کر اون کی قمیص پہنائی اور بکریوں کا ایک ریوڑ منگوا کر حکم دیا انہیں لے جا کر جنگل میں چراؤ۔ عیاض کو انکار کی مجال نہ تھی، لیکن بار بار یہ کہتے اس سے مر جانا ہی بہتر ہے، اس سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے اس سے عار کیوں ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا نام غنم اسی وجہ سے پڑا تھا کہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر خیر سن رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اپنے اوپر 5 باتوں کو لازم کر لو، تمہارا دین سلامت رہے گا۔ آئیے یہ میرے اور آپ کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ہے۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1، جب تمہارے سامنے مقدمے کے فریقین حاضر ہوں تو معتبر لوگوں کو گواہوں اور پختہ قسموں سے خاص توجہ دو۔ نمبر 2، کمزوروں کو اپنے قریب بٹھاؤ یہاں تک کہ انہیں بولنے کا حوصلہ ملے اور ان کے دل میں جرأت پیدا ہو۔ نمبر 3، آپ فرماتے غریبوں کا خیال رکھو،
انہیں دیر تک انتظار نہ کراؤ کہ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ نمبر 4 فرماتے جب حب مال اور نفسانی خواہشات سے اپنے نفس کو محفوظ رکھو۔ نمبر 5 فرماتے حتی الامکان فریقین مقدمہ کے درمیان مصالحت کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ کے عہد خلافت میں ایک شخص آپ کی خدمت میں اپنی فریاد لے کر حاضر ہوا اور کہا، امیر المومنین، مصر کے گورنر عمر بن عاص کے بیٹے محمد بن عمر نے میری پشت پر 8 کوڑے مارے ہیں اور وہ کہتا ہے میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ آپ نے حکم دیا کہ محمد بن عمر کو گرفتار کر کے لاؤ اور عمر بن عاص کو بھی پیش ہونے کا حکم دو۔ حضرت محمد بن عمر گرفتار کر کے لائے گئے۔ آپ نے اس سے کہا، محمد بن عمر کو گرفتار کر کے جب لایا گیا تو کہا، گورنر کے بیٹے محمد بن عمر کی پشت پر 8 کوڑے مارو۔ اس شخص نے گورنر کے بیٹے کی پشت پر 8 کوڑے مارے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے کہا، اب عمر بن عاص کی پشت پر بھی 1 کوڑا مارو تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، عمر بن عاص نے مجھے کوئی کوڑا نہیں مارا، میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جم غفیر میں بہت سارے لوگوں کے سامنے گورنر مصر حضرت عمر بن عاص سے مخاطب ہوئے اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، عمر بن عاص، تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، امیر المومنین، نہ مجھے اس واقعے کا علم ہے اور نہ یہ شخص میرے پاس اپنی شکایت لے کر آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ کے اپنے عہد خلافت میں حربی تاجروں کو دارالسلام میں آنے اور مسلمانوں کے ساتھ خرید و فروخت کی اجازت دی۔ عمر بن شعیب بیان کرتے ہیں، سمندر پار ایک حربی قوم نے حضرت عمر کو خط بھیجا کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کی سرزمین میں تجارت کریں، اس کے عوض آپ ہم سے عشر لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس بارے میں مشورہ کیا اور اس کی منظوری دے دی۔ آپ ذمیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے گشت کے دوران ایک دروازے پر ایک ضعیف العمر نابینا شخص کو دیکھا۔ آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، تم اہل کتاب کے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں یہودی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، گدھا گری کی نوبت کیسے آئی؟ یعنی یہ مانگنے کی نوبت کیوں آ گئی بھئی؟ یہودی نے کہا، اس کا سبب جزیہ بڑھا دیا گیا ہے۔ جزیہ ہے اور بڑھاپا ہے اور روزی کی مجبوری ہے۔ یہ سن کر آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لائے، اس کی ضرورت پوری کی، پھر بیت المال کے خازن کو لکھا، اس قسم کے دوسرے حاجت مندوں کی تفتیش کرو، پتہ کرو کون کون ہے، کہاں کہاں ہے۔ خدا کی قسم یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم جوانی میں ان سے جزیہ وصول کریں اور بڑھاپے میں انہیں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ نے ایسے تمام لوگوں کا جزیہ معاف کر کے بیت المال سے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ شان عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہم سن رہے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا بے حد احترام کرتے تھے اور وظائف میں انہیں ترجیح دیتے تھے۔ آئیے سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مدائن فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال غنیمت مسجد نبوی میں فرش پر ڈال دیا۔ سب سے پہلے امام علی مقام امام حسن تشریف لائے اور فرمایا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت سے ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں بھی دیجیے۔ آپ نے انہیں 1000 درہم دیے۔ تو پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔
آپ نے انہیں بھی 1000 درہم دیے۔ پھر آپ کے بیٹے عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں 500 درہم دیے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جوان تھا، میں آپ کے ہمراہ جہاد میں شریک ہوتا تھا، جبکہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے تھے، یہ چھوٹے بچے تھے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں 1000 درہم دے دیے اور مجھے صرف 500، میرا حق ان سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں، بیٹے پہلے وہ فضیلت تو حاصل کرو جو حسنین کریمین کو حاصل ہے، پھر مجھ سے 1000 درہم کا مطالبہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں ان کے والد علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، فرماتے ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، فرماتے ان کے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کے چچا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی پھپھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور کہتے ہیں ان کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور فرمایا ان کی خالہ رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کے عہد خلافت میں ایک دن امام حسن آپ کے پاس تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ حاضی کی اجازت طلب کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور انہیں اجازت نہ ملی، تو حضرت امام حسن یہ خیال کر کے واپس تشریف لے گئے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فوراً انہیں بلایا اور فرمایا مجھے آپ کے آنے کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس خیال سے واپس چلا گیا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا خدا کی قسم آپ اجازت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، عمر کے سر پر یہ جو بال اگے ہیں نا، آپ فرماتے یہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمہارے سوا کس نے اگائے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ فرمایا آپ جب چاہیں بغیر اجازت آ جایا کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت عمر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا فاطمہ اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے آپ سے بڑھ کر عزیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑا ہے۔ حضرت عمر کی فتوحات پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آپ کے 10 سال 4 ماہ کا عرصہ خلافت میں 22,51,030 مربع میل علاقہ فتح ہوا۔ بڑے بڑے علاقے اور شہر وہ فتح ہوئے، مثلا شام، مصر، عراق، خراسان، آذربائیجان، فارس وغیرہ آپ کے دور خلافت میں فتح ہوئے ہیں، اور آپ کے عہد خلافت میں 1036 شہر جو ہیں وہ فتح ہوئے، 4000 مساجد تعمیر ہوئیں، جامع مسجد کے محراب میں 900 ممبر بنائے گئے، اور کوفہ، بصرہ، موصل کے نام سے نئے شہر آپ کے دور میں جو ہے آباد ہوئے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے چیزوں سے نوازا تھا، آپ کی شان بہت بڑا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہاں عمر ہے وہاں شیطان نہیں آئے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔